أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ صدق اللہ العظیم. قالت الاعراب آمنا، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ ایمان نہیں لے کر آئے، لیکن یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. آج جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ حجرات کی آخری آیات ہیں، اور ان آیات کے بارے میں مفسرین علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ یہ خاص واقعے میں نازل ہوئی ہیں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلا دیا کہ ایمان اصل میں دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے. جس کے دل میں ایمان راسخ نہیں ہے، صرف وہ زبان سے کہتا ہے، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جب دشمنوں سے جنگ ہوتی تھی تو اس جنگ میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہو جاتی اور فتح حاصل ہونے میں جو مال مسلمانوں کو ہاتھ لگتا وہ غنیمت کا مال کہلاتا تھا. اب جو غنیمت کا مال مسلمانوں کو حاصل ہوا اس میں سے جو 4 حصے ہوتے تھے وہ مجاہدین پر تقسیم کیے جاتے تھے، اور جو 5واں حصہ ہوتا تھا جو خمس کہلاتا تھا اس کے بارے میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار ہوتا کہ آپ اس میں جو چاہے وہ فیصلہ فرمائیں. چنانچہ اس میں آپ اپنے عزیز و اقارب، غریب، مسکین جو بھی لوگ ہوتے تھے ان کی حاجات و ضروریات پوری فرما دیا کرتے تھے. ایک غزوہ ہوا ہے، غالباً اس کا نام غزوہ حنین ہے. اس غزوے کے اندر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور اس میں بہت بڑی مقدار میں غنیمت کا مال حاصل ہوا کہ اس میں 40,000 تو بکریاں
اور 24,000 اونٹ اور سونا اور چاندی منو کے حساب سے غنیمت کے طور پر مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ مال تقسیم فرمایا تو جو لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو آپ نے بڑی بڑی مقداروں کے اندر غنیمت کا مال دیا ہے۔ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہ فرمایا کہ ان کو 100 اونٹ دے دو، ان کو 100 اونٹ دے دو، ان کو 50 اونٹ دے دو، اس طرح سے آپ نے تقسیم فرمایا۔ اور اس میں جو انصاری صحابہ تھے ان کو کچھ بھی نہیں ملا۔ جب ان صحابہ کرام کو کچھ بھی نہیں ملا تو آپس میں کچھ صحابہ کرام میں تذکرہ ہونے لگا انصاری صحابہ میں، کبھی اللہ کے نبی نے اپنی برادری کے لوگوں کو دے دیا اور ہم انصار جن کی تلواروں سے ابھی تک دشمنوں کا خون بھی خشک نہیں ہوا ٹپک رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی برادری کی محبت غالب آ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ کو تکلیف ہوئی، اور آپ نے انصاری صحابہ جتنے بھی تھے سب کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد آپ نے یہ معلوم کیا کہ یہاں پر انصاری کے علاوہ کوئی اور نہ ہو، صرف انصاری صحابہ ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے کیا اسی طرح کی بات کہی ہے؟ جو سمجھدار صحابہ تھے ان میں سے انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہم نے تو یہ بات نہیں کہی ہے، مگر چند نوجوانوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جو کچھ ان لوگوں کو دیا ہے وہ خدمت کا صلہ نہیں ہے، وہ میں نے صرف ان کی تعلیف قلب کے لیے دیا ہے کہ ابھی وہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تاکہ ان کے دل کے اندر اسلام کی اور ہماری محبت اچھی طرح سے راسخ اور بیٹھ جائے کہ مجھے تمہارے بارے میں معلوم ہے تم سچے پکے مومن ہو، اگر تمہیں کچھ بھی نہیں ملے گا تو تم ایمان سے پھر نہیں سکتے، مجھے معلوم ہے تمہارے بارے میں، اور تمہاری جو خدمات ہیں، تمہاری جو قربانیاں ہیں، تمہاری خدمات اور تمہاری قربانیوں کا تو کوئی صلہ بدل دے ہی نہیں سکتا، کون فراموش کر سکتا ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ تو وہ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر اونٹ اور بکریاں لے کر گئے ہیں، تم وہ لوگ ہو کہ تم اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو لے کر گئے ہو، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہارے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول جائیں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی ہم اس پر راضی ہیں۔ تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خوب دل کھول کر غنیمت کا مال تقسیم کیا تو مدینہ منورہ کے آس پاس کے دیہاتوں میں جو لوگ تھے جو مسلمان بھی نہیں تھے ان کو پتہ لگا کہ غنیمت کا مال تقسیم ہو رہا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، کچھ ہمیں بھی مل جائے گا اور ہماری بھی مفلسی اور غربت دور ہو جائے گی۔ انہی میں سے ایک قبیلہ ہے، قبیلہ بنی اسد، وہ لوگ بھی مدینہ منورہ آئے، اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ اس زمانے کے اندر مدینہ منورہ کے اندر خشک سالی تھی، قحط پڑ رہا تھا۔ یہ لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور چونکہ یہ اسلامی احکام اور آداب وغیرہ سے واقف نہیں تھے، انہوں نے مدینہ منورہ کی گلیوں اور کوچوں وغیرہ میں نجاست بھی پھیلا دی، گندگی پھیلا دی، اور ادھر مدینہ منورہ کے جو بازار میں ان لوگوں نے بازار کا بھاؤ بھی بڑھا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ایمان لانے کا احسان جتلایا، اور یہ کہا کہ یہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے آپ سے جنگیں لڑی ہیں، برسرے پیکار رہے ہیں آپ کے، تب جا کر کے مسلمان ہوئے، اور ہم تو بغیر آپ سے جنگ کیے ایسے ہی آ کر کے خود بخود مسلمان ہو گئے، اور ہم خود نہیں بلکہ ہم اپنے بال بچوں کو بھی لے آئے ہیں، اور ہم یہاں پر آ کر رہنے لگے ہیں، ہم نے مسلمان ہو گئے ہیں۔ ہم زیادہ ہمارے ساتھ میں
اچھا خیال کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے. انہوں نے اس طرح سے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل فرما دی اور یہ ارشاد فرمایا قالت الاعراب آمنا، آپ ان دیہاتیوں سے یہ کہہ دیجئے گا کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، دیہاتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. آپ فرمائیے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے ہو پر تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے، ایمان لے کر نہیں آئے، تم یہ کہو کہ ہم کو مسلمان ہوئے. کیا مطلب مسلمان ہونے کا؟ یعنی مطلب یہ ہے چونکہ ان کے دلوں کے اندر ایمان نہیں تھا، جھوٹا دعویٰ صرف ظاہری افعال کی بنا پر کر رہے تھے، وہ حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا. وہ تو ظاہری اعتبار سے اپنے آپ کو مومن اس لیے ظاہر کر رہے تھے تاکہ کچھ صدقات کا مال ہمیں بھی مل جائے، اور صدقے کا مال ہمیں مل جائے گا، مال غنیمت ہمیں ملے گا، تو اس سے ہماری مفلسی دور ہو جائے گی. تو اس لیے انہوں نے آ کر کے اپنے آپ کو یہ کہا کہ ہم ایمان لے آئے. اس لیے قرآن کریم نے ان کے ایمان کے نفی اور ایمان کا جو دعویٰ تھا اس کے غلط ہونے کو بیان فرمایا کہ تمہارا آمنا کہنا تو جھوٹ ہے، تمہیں اگر کہنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اسلم نہ کہہ سکتے ہو کہ ہم مسلمان ہو گئے، کیونکہ اسلام کے لفظی معنی ظاہری افعال میں اطاعت کرنے کے ہیں، اور یہ لوگ اپنے دعوی ایمان کو سچا ثابت کرنے کے لیے کچھ اعمال مسلمانوں جیسے کرنے لگے تھے. اس لیے لفظی اعتبار سے ایک درجے کی اطاعت ہو گئی، اس لیے لغوی معنی کے اعتبار سے اسلم نہ کہنا صحیح ہو سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ بھئی تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے، بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے. یہ اس اعتبار سے ہے کہ انہوں نے صدقات کا مال حاصل کرنے کے لیے کچھ مسلمانوں جیسے افعال اور اعمال کرنے لگ گئے تھے، اس لیے یہ لفظ استعمال فرمایا گیا، ورنہ حقیقت کے اعتبار سے وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھے. وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں گھسا نہیں ہے، داخل نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں سے کچھ بھی کم نہیں فرمائیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آئے، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، اور اپنے مالوں اور اپنے جان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا. اولئک هم الصادقون، وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو حقیقت میں سچے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اصل میں ایمان والے کہلانے کے حقدار تو وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یعنی دل سے ان کے اللہ کی توحید کا یقین کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دل سے رسول جانا. حقیقت میں یہ لوگ مومن ہیں، اور اعمال کے اعتبار سے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول، انہوں نے اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا. یعنی ہمارے ایمان کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمارا مال بھی حاضر ہے، ہماری جان بھی حاضر ہے، ہم ہر طرح سے تیار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں سچے ہیں اپنے ایمان کا دعویٰ کرنے میں. قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ، تو آپ ان سے کہہ دیجئے گا کیا تم یہ جتلاتے ہو اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری؟ تم یہ اللہ تعالیٰ کو اطلاع دینا چاہتے ہو کہ یا اللہ ہم ایمان لے آئے، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ تعالیٰ کو خبر ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. واللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں. یعنی تم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلانا چاہتے ہو کہ ہم ایمان لے کر آ گئے،
جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ اس کو ہر چیز کا علم ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے سامنے ظاہر ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ لہٰذا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ایمان لانے کی طلبت دو۔ اصل تو یہ ہے اگر تم ایمان والے ہو تو دل سے یقین کرو۔ یمنون علیک ان اسلموا، آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ کہہ دیجئے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ رکھو۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، بشرطے کہ تم اس دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اگر تم ایمان لے آئے تو ایمان لانے پر تم اللہ کے نبی پر احسان نہ جتلاؤ کہ جی ہم ایمان لے آئے ہیں اور ہمارے ساتھ میں اچھا سلوک کیا جائے، تم احسان نہ جتلاؤ۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے، یہ اللہ کا تم پر احسان ہے۔ تم اللہ کے اس احسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، ان کی تمام مخفی باتوں کو اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو جانتے ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، تمہارے سب اعمال کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، کوئی بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوشیدہ اور چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جو آیات ہیں، ان آیات مبارکہ میں اسلام کے لغوی معنی مراد ہیں، اصطلاحی معنی مراد نہیں ہے، اس لیے کہ اس آیت سے اسلام اور ایمان میں اصطلاحی فرق پر کوئی استدلال نہیں ہو سکتا، اور اصطلاحی ایمان اور اصطلاحی اسلام اگرچہ مفہوم اور معنی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ ایمان اصطلاح میں تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان نام ہے تصدیق قلبی، یعنی دل سے تصدیق کرنے کا یہ ایمان ہے، یعنی اپنے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو سچا ماننا۔ اور اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا، لیکن شریعت میں تصدیق قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں ہے جب تک کہ اس کا اثر جوارح کے اعمال اور افعال تک نہ پہنچ جائے، جس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ زبان سے کلمہ اسلام کا اقرار کرے۔ اسی طرح اسلام اگرچہ اعمال ظاہرہ کا نام ہے، لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آ جائے، ورنہ وہ نفاق ہے۔ اس طرح اسلام اور ایمان مبدا اور منتہا کے اعتبار سے دو الگ الگ ہیں کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر اعمال تک پہنچتا ہے، اور اسلام افعال ظاہرہ سے شروع ہو کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے، مگر مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہے کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں، اور اسلام ایمان کے بغیر شرعاً معتبر نہیں ہے۔ شریعت میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص مسلمان تو ہو مومن نہ ہو، یا مومن تو ہو مسلمان نہ ہو، مگر یہ کلام اصطلاحی ایمان و اسلام میں ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص مسلم ہو مومن نہ ہو، جیسے تمام منافقوں کا یہی حال تھا کہ ظاہری اطاعت احکام کی بنا پر مسلم کہلاتے تھے، مگر دل میں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے مومن نہیں تھے۔ جو مومن ہوگا وہ مسلمان ہوگا، جو مسلمان ہوگا وہ مومن ہوگا، لیکن کسی کو ہم ظاہری اعتبار سے اگر اس نے مسلمانوں والا حلیہ اختیار کر رکھا ہے تو لغوی اعتبار سے، ڈکشنری کے اعتبار سے ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ جیسے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے جو منافق تھے، وہ دل سے اللہ کی توحید پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین نہیں کرتے تھے، لیکن اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، تو ان کو مسلمان لغوی اعتبار سے کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ وہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، نہ ہی وہ مومن کہلانے کے حقدار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اپنا فضل فرما کر ہمیں سچا پکا مومن بنا دے، اور اپنے فضل سے
جو بھی ایمان کی کمزوری ہے اس کو دور فرما دے، اور جس کے دل کے اندر ایمان اچھی طرح سے راسخ ہو جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، جم جاتا ہے، وہ غیبت سے، دھوکہ دینے سے، اور اسی طرح سے ریاکاری سے، الزام تراشیوں سے، طعنہ زنی سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ایمان ہم سب کے دلوں میں راسخ فرما دے کہ جس سے یہ تمام برائیاں بھی ہمارے اندر سے ختم ہو جائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔